یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید کے اندر یا کسی بھی کلام کے اندر موقع، محل، کانٹیکس، سیاق و سباق کیا ہے وہ تو کلام میں لکھا ہوتا ہے. یہ جو تاریخی روایتیں ہیں، اگر کسی روایت میں بیان نہیں ہوا، صرف اتنی سی بات بیان ہو گئی کہ بھی رسول اللہ نے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی تھی، کن سے فرمائی، کب فرمائی، کس پس منظر میں فرمائی، کوئی ہدایت تھی، کوئی سد ذریعہ کی بات تھی، جب کلام میں موجود نہیں ہے اور ہسٹری بھی ہمارے سامنے کلام ہی کی صورت میں آ رہی ہے، تو آج ہم بیٹھ کے وہ موقع محل کیسے جا کے دریافت کر لیں گے؟ یہ ہمارے ساتھ رہ کر کام کیجئے، ہم بتا دیں گے اور اہل علم کرتے رہیں. حدیث کے شروع آپ پڑھیے، اس میں جب محدثین بھی کسی حدیث پر کلام کرتے ہیں تو وہ کئی طریقے اس کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کا علم بھی اختیار کرتا ہے. اس باب کی روایات جمع کر لی جاتی ہیں. اچھا، اس سے موقع و محل متعین ہو جاتا ہے. اس سے متعلق قرآن مجید میں کوئی اصول بیان کیا گیا ہے، اس سے اس کا تعلق پیدا کیجیے تو موقع و محل بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اس موضوع کو دیکھیے جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے، وہ موضوع کس نوعیت کا ہے. کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی دین کا علم رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں دین کی اصولی تعلیم کیا ہے اور اطلاقی معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے. بعض جگہوں پر مشکل پیش آتی ہے، وہاں پر عقلی احتمالات دیکھنے چاہیے. جس طریقے سے ہم کسی کلام کو سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے 10 معنی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں. یہاں زمانے اور احوال کے عقلی احتمالات میں رکھ کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلی تقاضے کے لیے کہی ہوگی، اس کے لیے کہی ہوگی، اس کے لیے کہی ہوگی. ان احتمالات میں رکھ کر اس جملے کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. عام طور پر بالکل متعین ہو جاتا ہے. اور اگر کسی جگہ مشکل پیش آ جائے اور کوئی چیز متعین نہ ہو رہی ہو تو وہاں توقف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا صاحب علم اس کا موقع و محل واضح کرتے ہیں. اچھا، آپ سے یہ موقع محل کتنا اہم ہوتا ہے فہم حدیث کے باب میں؟ اطلاقی مثال سے میں چاہتا ہوں موضوع کا یہاں خاتمہ کیا جائے. آپ نے گزشتہ دنوں نزول مسیح کی روایتوں پر کام کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ جی اس کا جو موقع و محل ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، آپ کا خواب ہے. کتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر اسی بات کو آپ واقعاتی کسی نوعیت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاقی شہادت یا آپ کی کوئی پیشن گوئی قرار دے دیں اور اسی کو خواب میں اٹھا کے لے جائیں، تو فہم حدیث کے اندر کتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے؟ بہت فرق واقع ہوتا ہے. نزول مسیح کی آپ نے مثال دی، وہاں بھی یہی ہے. اگر رویا ہے تو رویا محتاج تعبیر ہوگا. وہاں پھر واقعے کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی تمثیل بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں امکانات پیدا ہو گئے. جی، آپ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. خود یہ دیکھیے کہ اسی رویا میں، یعنی جس میں نزول مسیح کو بیان کیا گیا ہے، اسی رویا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں نماز کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں، 50 سے 5 نمازیں ہو رہی ہیں. جی، عام حالات میں ناقابل فہم ہو جاتی ہے یہ بات، لیکن اگر رویا ہے تو محتاج تعبیر ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں نماز کی حقیقت کو کیسے ممثل کر کے دکھایا گیا ہے. تو جب یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ رویا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ کوئی عینی مشاہدہ ہے، یہ کسی چیز پر تبصرہ ہے، یہ کسی جنگ کے موقع پر کہی گئی بات ہے، یہ کسی کی صلح صفائی کرانے کے لیے دی گئی کوئی ہدایت ہے، کیا جگہ ہے جہاں یہ بات کہی بشری حیثیت سے کوئی نصیحت ہے، بشری حیثیت سے کوئی نصیحت ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اپنے موقع پر آ جاتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے. مشکلات اس میں شبہ نہیں رہتی ہیں، اس لیے کہ قرآن نہیں ہے کہ جہاں آپ الفاظ میں سیاق و سباق متعین کر لیتے ہیں. یہاں بہرحال عقلی جد و جہد کرنا ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس ذخیرے میں جائیں تو ہمارے علماء نے اتنا مواد جمع کر دیا ہے اور اتنی محنت سے جمع کر دیا ہے کہ شاید ہی کوئی چیز لاینحل رہ جائے. ٹھیک ہے، صاحب ایک آخری پہلو یہ بیان کیجیے گا. نہیں مل رہا کوئی سرا، مثال کے طور پہ نہ کلام میں مل رہا ہے، نہ شروحات میں مل رہا ہے، نہ ابواب حدیث کے آپ دیکھ رہے ہیں، نہ اس موضوع سے متعلق قرآن میں کوئی براہ راست آیت ہے، تو کیا اس موقع پہ کوئی امکانی موقع محل آپ اپنے تخیل سے پیدا کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ ہوا ہوگا تب آپ نے یہ بات فرمائی ہوگی، کیونکہ باقی چیزوں کی تائید نہیں مل رہی، تو کوئی موقع و محل پھر آپ اپنے ذہن سے اس کی اختراع بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ عقلی احتمالات دیکھے جائیں گے، یعنی عقلی لحاظ سے احوال کے ساتھ چیزوں کی مطابقت طے کی جاتی ہے. جو معاملات ہمیں دنیا میں پیش آتے ہیں پھر ہم تصور کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی. اس احتمال کو ہم الفاظ کے ساتھ
مطابقت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، پورے دین کے ساتھ مطابقت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، پھر دوسرے احتمال کو سامنے لاتے ہیں، پھر تیسرے کو. تو عقلی احتمالات کی تعبیر میں نے اسی مقصد سے بیان کی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو عقل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی روشنی میں یہ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فلاں موقع کی یا فلاں محل کی بات ہو سکتی ہے.